جو نکیال اور کچھ علاقوں میں 1-1.5 ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ کافی بڑے بڑے پروٹیسٹ نظر آئے. Pakistani forces, go back, go back. We want freedom. We want freedom. We want freedom. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. اور اب یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، پاکستان کے ساتھ اب یہ نہیں جانا چاہتے. پاکستان کے پاس کشمیر ہے. ان کے جو پرائم منسٹر سردار ہیں تنویر صاحب، وہ اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کے دوران رو پڑے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور خاص طور پہ بجٹ بناتے ہوئے یہ ساری معاملات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی وہ رو پڑے. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں، وہ ایک آتش فشاں پہاڑ کی ہے. تو حالات بہت خراب ہے. شوکیس کرنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اس ایریے میں، اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی there is nothing wrong in Kashmir, people are peaceful. بھارت وہاں ترقی کر رہا ہے، ترقی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. So it will be a big shock for the Pakistan. مثال کے طور پر انڈین سینٹرل گورنمنٹ کا جو ایٹیچیوڈ ہے کشمیر کی طرف، وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، انویسٹمنٹ کا ہے. کہ اس سال کا جو بجٹ کشمیر کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے منظور کیا ہے صرف جموں کشمیر کے لیے، وہ 1.4 لاکھ کروڑ ہے. نکیال اور کچھ علاقوں میں 1-1.5 ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ کافی بڑے بڑے پروٹیسٹ نظر آئے. دیکھیے اس وقت تو 2 دن سے پورے جو ہے وہ پی او جے کے میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. مثلا ایڈ ہاک امپلائیز جو ہے 4300 ہے، انہوں نے کل جیلم ویلی میں بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہٹیاں بالا میں. اسی طرح سے مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. درجنوں کی تعداد میں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ وہاں پہ گرفتار کیے گئے ہیں. لیاقت حیات صاحب جو چیئرمین ہیں جے کے نیب کے، ان کو گرفتار کیا ہے. این ایس ایف کے اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ وہ مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے دھرنا دینا چاہتے تھے. صرف ایک پرامن دھرنا کہ بھئی آپ لوگ ہم بجلی دیں، مفت بجلی دیں، پانی دیں، ہمیں جو ہے سبسڈیز ہماری جو یونائٹڈ نیشن نے ڈسپیوٹیڈ ایریا ہمارے لیے مختص کی ہیں ان کو بحال کریں، آپ نے ان کو ختم کر دیا ہے ایکسیٹرا. تو اس وقت تو پورے پی او جے کے میں جو ہے سڑکیں بند ہیں، اور اس وقت بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند کی ہوئی ہے. مظفر آباد میں بہت زیادہ پولیس ہے. پورا جو پونچھ کا علاقہ ہے وہ سارا اس وقت بند پڑا ہوا ہے. تو حالات بہت خراب ہے. اور نہ صرف یہاں پہ حالات خراب ہیں بلکہ گلگت بلتستان میں آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے 8 دنوں سے گلگت سٹی میں عورتوں نے، لڑکیوں نے اور بچوں سمیت جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا ہے، کیونکہ 15 سال سے ہمارے 13 سیاسی قیدی جو ہے وہ بغیر کسی مقدمے کے، بغیر عدالت میں پیش کیے وہ جیلوں میں بند ہیں. 4 دن ہو گئے تھے، 5واں دن ہے کہ ہنزا میں، ناصر آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے مقامی لوگوں نے، کیونکہ وہاں کی جو ماربل کی جو مائنز ہیں اس کی لیز جو ہے وہ پہلے کوآپریٹو سوسائٹی کے پاس تھی. ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی ہے وہاں پہ، اس کے پاس تھی، یعنی گاؤں کی ملکیت تھی وہ لیز. 2014 میں اس کو چینج کیا اور میمن دادا کے نام سے ایک شخص کو جو غیر مقامی ہے، پاکستانی ہے، اس کو لیز دی ہے. وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرے چل رہے ہیں. یعنی کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں، وہ ایک آتش فشاں پہاڑ کی ہے. تو حالات بہت خراب ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے ان حالات کو اب زیادہ دیر قابو میں رکھ سکے گی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ والی مطلب آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے ہندوستان کے دوست بھی یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ جی یہ کشمیر تو تائی ہمارا، لیکن ہم آگے بھی آپ سے یہ لیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں بہت ساری جگہ ہم نے دیکھی ہیں کہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی. وہ چین کے حوالے سے ہم بات کر لیں، ہندوستان کے حوالے سے کر لیں، امریکہ کے حوالے سے کر لیں، اسرائیل کے حوالے سے کر لیں،
تو اس کا پھر کیا ہوگا, یعنی کون اس کے اوپر آئے گا, کوئی فوج بھیجے گا یا کیا کرے گا پاکستان؟ کیونکہ یہ تو جسے کہتے ہیں کہ مطلب پاکستان کے لیے یہ ایک سروائیول ہے. اگر یہ نہیں ہوتا لیٹ سپوز پاکستان کے ساتھ, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کا پانی اور سارا کچھ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. لیکن کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کم از کم گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کا جو کردار تھا وہ بے نقاب کر کے دکھا دیا, اور اب یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, پاکستان کے ساتھ اب یہ نہیں جانا چاہتے. پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے, ان کے جو سردار ہیں تنویر سردار, انہوں نے مطلب اپنے جو کشمیر کا بجٹ پیش کرتے ہوئے اسمبلی میں رو پڑے اور کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے ہمارے حقوق پورے نہیں کر رہی. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے اور مقبوضہ کشمیر کا تعلق ہے, مقبوضہ کشمیر آپ دیکھ لیں اور آزاد کشمیر آپ دیکھ لیں, اور پھر اس آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان دیکھ لیں, تو پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہ کشمیر اٹیچ ہے تو ریفلیکٹ کرتی ہے پاکستان کی جتنی اکنامکس ہے, جو کنڈیشنز ہیں, جو پولیٹیکل حالات ہیں. تو اسی وجہ سے آزاد کشمیر میں بھی بجٹ جو ہے وہ اسی طرح ہی آئے گا جس طرح پاکستان کا بجٹ آیا ہے. اگر آپ پاکستان کا بجٹ دیکھ لیں تو وہ کون سا کوئی بڑا کوئی اچھا آیا ہے جس کے اندر فیول پہ اتنے زیادہ لوگ پرابلم میں ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کی ہر مہنگائی اس ٹائم اپنے انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بہت ہے. بھارت کی پوزیشن جو ہے وہ جو انہوں نے ایک دنیا میں پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے ٹو بیکم اے ریجنل پاور, اور جو انہوں نے امریکہ کو یہ آئیڈیا سیل کیا ہے کہ وی کین بی اے بیٹر پارٹنر ان دس ریجن اگینسٹ چائنا, یہ ساری اس کی کامیابیوں کے ان کے ثمرات ہیں. جو لداخ کے میں آج چائنا بیٹھ رہا ہے, جو کشمیر کو وہ شو کیس کرنا چاہتے ہیں, دے آر اوور کانفیڈنٹ رائٹ ناؤ, اور دے آر پلئنگ اوور کانفیڈنٹ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شاک ہوگا کشمیر کاز کو. It will be a big shock for the Pakistan, اور it is possible. اور جس طرح پہلے آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ G20 کی میٹنگ جو ہے وہ لداخ میں رکھیں گے یا چائنا میں رکھیں گے, اور اس کے بارے میں بھارت کے اخباروں میں نے بہت پڑھا ہے کہ وہ شو کیس کرنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اس ایریے میں, اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی there is nothing wrong in Kashmir, people are peaceful. بھارت وہاں ترقی کر رہا ہے, ترقی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں. So it will be a big shock for the Pakistan's foreign policy. پاکستان اس وقت نان ایکٹیو فیکٹر ہے اپنے پولیٹیکل, کانسٹیٹیوشنل اور فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے, اور کمپلیٹلی آئسولیٹڈ ہے. کسی طرف سے بھی پاکستان کو پریشر انڈیا پہ کریٹ کرنے سے قاصر ہے اس وقت. تو اس وقت بھارت جو ہے وہ جو مرضی کرے